فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ کیا وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں. اس کا بالکل ایک جواب ایک جماعت الدعوہ اور حافظ محمد سعید. ایبسولوٹ نو. کوئی ہی ایویڈنس از ناٹ اے ٹیررسٹ. بالکل بھی نہیں جی. ناٹ ایون آئیوٹا آف ایویڈنس اس چیز پہ کوئی موجود نہیں ہے. اور میں آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے پہ، جس نے اپنے فیصلے کے صفحہ نمبر 28 پہ یہ بات بہت واضح طور پہ لکھی ہے کہ حافظ محمد سعید صاحب اور جماعت الدعوہ کا کوئی تعلق نہیں ہے بامبے ایونٹس کے ساتھ. کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے القاعدہ کے تعلقات کے ساتھ. کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کی کسی قسم کی بھی دہشت گردی کے ساتھ. تو اگر نہیں ہے حیدر، تو وہ ہماری حکومت نے ان دا فرسٹ پلیس اریسٹ کیوں کیا تھا حافظ محمد سعید صاحب؟ احمد، اس کے اندر ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. اریسٹ وہ کبھی نہیں ہوئے تھے. اس کے اندر اریسٹ جو ہے ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا ایم پی او کے انڈر. اچھا. مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے انڈر. اور اسی ڈیٹینشن کے خلاف وہ رٹ میں گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. اور لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کے جو بھی موقف تھا اس کو سننے کے بعد اور اس آن گوئنگ انڈین پروپیگنڈا کو بھی آبویسلی ایوری ون واز اویئر آف اٹ. بٹ اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی سیکنڈری ایویڈنس بھی ہوتی تو یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا آنریبل فل ممبر بینچ جس پہ 3 جو پچھلے مہینے ہوا اور ریلیز کر دیا گیا، اس میں بڑا ایک کلیئر اپنا اس میں فیصلہ سنایا کہ اس طرح کی کوئی بات موجود ہے ہی نہیں. اور جس قسم کے کاغذات پیش کیے گئے ہیں وہ تو ایویڈنس کے قریب بھی نہیں جاتے. ان کو ایویڈنس کہنا بھی غلط ہے. نہیں، لیکن انڈیا تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایویڈنس ہیں، بلکہ ٹیپس ہیں، ٹیلی فون پہ آوازیں ہیں، بات کرتے ہوئے ان کی آواز ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ وہ ممبئی اٹیکرز کے ساتھ روم میں جہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی، اور وہ فائرنگ کی بھی آواز ہے اور وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے جی، یہ تھوڑا سا تھیاٹریکل میرے خیال میں انہوں نے ٹچ دیا ہوا ہے اپنی پوری ریپرزنٹیشن کو، جو وہ ایک پراپر ایک پلانڈ پروپیگنڈا لانچ ہوا ہے. اور اس کے اندر واٹ آر دی ڈیٹیلز اینڈ واٹ آر دی انویسٹیگیشن کے اندر مراحل اور کیا ڈیولپمنٹ ہے، وہ تو اٹ وڈ ناٹ بی پراپر فار می کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. پاکستانی حکومت آلریڈی، جس طرح ماروی صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ڈوسیز ایکسچینج ہو رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ ڈوسیز ادھر سے آ رہے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. وی ہیو آلریڈی ٹیکن کاگنیزنس آف دی میٹر. ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز، رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں، دے آر آلریڈی انویسٹیگیٹنگ دی ایشو. تو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز میں پوری صلاحیت ہے ہر معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے. اور میں آپ کو یہ اس بات پہ بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس طرح کی. کمنگ بیک ٹو یور فرسٹ کوسچن کہ اٹ از ایبسولوٹلی انکریکٹ. اب رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈوسیے جو ہے وہ اب ہم مراٹھی، انہوں نے بات کی کہ وہ ہم نے کچھ ایویڈنس مانگا تھا مزید فردر، اور وہ مراٹھی لینگویج میں آیا. تو پھر اگر آپ واقعی آپ نے اتنی انویسٹیگیشن کی ہوئی اور صحیح ہے، تو یہ جو انڈین ایویڈنس ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہم وی آر ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن جو حکومت کے پاس ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ. اور جہاں تک حافظ صاحب اور جماعت الدعوہ کا تعلق ہے، تو اس میں ہمارا معاملہ ابھی چل رہا ہے یونائٹڈ نیشنز میں. پاکستان کے اندر تو ہی از ایبسولوٹلی اے فری مین. کوئی ایویڈنس نہ ان کے خلاف دی گئی ہے، نہ موجود ہے، اور وی آر ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ نہ ہی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں انفارچونیٹلی ایک چیز جو ہوئی ہے which is a gross violation of his fundamental rights کہ ان کا نام جی اور جماعت الدعوہ کے بھی، اچھا، کہ اس کے اندر ان کا نام کنسالیڈیٹڈ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ٹیررسٹ کی، ایسوسیٹڈ ود ٹیررسٹ کی. اچھا، جو لوگوں کے تعلق ہیں. یہ پچھلے دسمبر میں ہوا، دسمبر میں ہوا بامبے ایونٹس کے بعد. اور وہی ایک پروپیگنڈا چین جو چلی آ رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ نام ڈھکے چھپے انداز سے بغیر کسی شخص کو کنفرنٹ کیے، بغیر حافظ سعید صاحب کو کنفرنٹ ایویڈنس سامنے نہیں. تو ہماری ریپرزنٹیشن ہے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل میں، تو آپ کیونکہ کیس وہاں یو این میں لڑ رہے ہیں یہ، اور کنونس کرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نام حافظ محمد سعید کا نکالیں. ہم نے اس میں تو آپ کی نہیں، ہمارے جو امبیسڈر ہیں یو این میں، ان سے بات ہوئی آپ کی، عبداللہ حسین صاحب؟ وی ہیو بین کمیونیکیٹنگ، رائٹنگ ٹو دی گورنمنٹ، کلیریفائنگ آور پوزیشن. اور ہم یہ اس میں وی آر کیپنگ دیم ان لائن ود واٹ آر پوزیشن. لیکن کچھ لوگوں نے ایکیوز کیا تھا ماروی سیکنڈ میں، اف یو ریممبر دس، کہ جب یہ ایشو اس وقت دسمبر میں ڈیبیٹ ہو رہا تھا اور وہ چائنا کی بات آئی تھی کہ چائنا عام طور پہ پہلے تھی کہ ٹیکنیکل، ہاں ٹیکنیکل اس دفعہ نہیں، لیکن اس وقت حیدر صاحب بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت پاکستان چاہ رہی تھی کہ بیک آف چاہ رہی تھی کہ وہ ڈالا جائے، بلکہ وہ حمید گل صاحب کا بھی، جنرل حمید گل کا بھی نام ڈالنے کی باتیں ہو رہی تھیں. میں اس معاملے پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا کہ حکومت پاکستان کی اس پہ کیا پوزیشن تھی، لیکن میں یہ بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو
سینکشنز کمیٹی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی، القاعدہ اور طالبان سینکشنز کمیٹی کی، اور جو یہ ایک بوگس کیس کریٹ کیا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب یا جماعت الدعوہ کا تعلق ہے، تو اس میں تو ہم نے بڑی کلیئر پوزیشن لی ہے اپنی ریپرزنٹیشن میں، وچ از بیفور دی فوکل پوائنٹ آف دی سینکشنز کمیٹی، کہ اگر کسی انڈیویجول نے اس کو چیلنج کرنا ہو تو وہ ایک فوکل پوائنٹ سسٹم ہے جس کے چینل کے تھرو چاہتے ہیں آپ اپیل میں. تو ہم نے اس میں اپنا بڑا واضح موقف لیا ہے کہ کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں دی جائے. کب نام ریموو ہوگا حافظ محمد سعید کا UN لسٹ سے؟ ہم نے جی ان کے پاس اپنی اپیل فائل کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہم نے 3-4 بہت امپورٹنٹ ایشوز اٹھائے ہیں، جس کے اندر ڈیو پروسیس کا ہے کہ ہمیں ڈیو پروسیس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا گیا، رائٹس کو ہمیں وی ہیو ناٹ بین گیون اے فیئر اپرچونٹی، ڈھکے چھپے انداز میں جیسے میں نے کہا. اور اس کے اندر میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس میں کشمیر کے مسئلے کو بھی اٹھایا ہے، اور جو کہ حافظ صاحب کی آئیڈیولوجیکل سپورٹ رہی ہے ٹو دی ایشو آف کشمیر، جو کہ UN ایشو ہے، اور جو کہ UN کی ریزولوشنز کے عین مطابق ہے، UN کے چارٹر کے. لیکن پہلے مجھے بتائیں کب نام ریموو ہوگا؟ مطلب آر یو ایکسپیکٹنگ واقعی کہ UN، یہ تو بہت بڑی جیت ہوگی جماعت الدعوہ کے لیے، اور لیکن یہ جی UN کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے یہ، کہ اگر UN اپنے آپ کو واقعی غیر جانبدار ادارہ سمجھتی ہے، اور اگر یونائٹڈ نیشن ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اس علاقے کے لوگوں کے لیے، تو اس میں تو ہم وی ہیو اے ویری اسٹرانگ. لیکن آپ گورنمنٹ سپورٹ اور پاکستانی سیاستدانوں کی سپورٹ کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. اس پہ میں آپ کا جواب لیتا ہوں، لیکن ماروی یہی پوائنٹ کہ پہلے تو مجھے بتائیں آپ کی خود اپنی پارٹی، مطلب یعنی یہ چیز حافظ محمد سعید رہا ہوئے ہیں، اور وہاں لاہور ہائی کورٹ نے جب کو ریلیز کیا اور فل بینچ کا ڈیسیجن تھا، اور کوئی ایویڈنس ثبوت نہیں ہے. فرینکلی ماروی، میں نے کسی پاکستانی پولیٹیشین کو، مطلب چلو میں حکومت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی پرو US ہے، نہیں، ہم نے یہ پوائنٹ اس طرح سے اٹھایا تھا کہ جی جب چائنا جو ہے، چائنا کے جو بیان جو آ رہے تھے نا کہ جی ان کو جب پاکستان کی حکومت نے بیک آف کیا تو پھر چائنا نے بھی بیک آف کیا. چائنا وہ سرپرائزڈ کہ پاکستان کی حکومت نے بیک آف کیا. تو یہ کون سا دباؤ ہے اس حکومت پہ جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا میں نے پوائنٹ تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے، گڈ پوائنٹ. مطلب چائنا نے بیک آف کیوں کیا؟ اب چائنا نے آپ کو اس لیول پہ کیوں ہاتھ آپ کا چھوڑا؟ کیونکہ آپ نے ان سے کہا کہ ہمارا ہاتھ چھوڑے. ٹھیک ہے.